يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ تو ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ یقیناً تباہ ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس کو ضرور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، پھر ہدایت پر جم جاتا ہے۔ تو آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 سے بیان ہے۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے ذکر گزرا تھا پچھلی آیات میں کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں یہاں سے، اور پھر فرعون نے آپ کا پیچھا کیا، پھر وہ سمندر کے سمندر میں 12 حصے 12 راستے بنا دیے گئے جن سے، تو اور پھر کس طرح فرعون اس کے اندر غرق ہوا اپنی قوم کے ساتھ، اور آپ بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے پار نکل گئے، تو اب فرعون غرق ہو گیا۔ تو اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے فرائض اور احکامات سے متعلق ایک کتاب لے کر آئیں گے۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس ایک کتاب لائیں گے جس میں سارے اصول چیزیں موجود ہوں گی، معاملات اور عبادات اور فرائض وغیرہ جن سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنے رب کے پاس جانے کی آپ نے جلدی کی، یعنی آپ نے کہا ہاں واقعی میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں، تاکہ جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں، تو تاکہ بنی اسرائیل کے پاس کتاب لیں، اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے جانے کے بعد وہ جب جائیں گے تو وہ ان کے پاس کتاب لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کو بنی اسرائیل کے لیے تورات عطا فرمائے گا، ایک کتاب جو ان سی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ ان کو وہ کتاب دے گا جو ان سی ہے۔ تو اس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل نے جب سمندر سے خیریت سے وہ باہر نکل گئے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا۔ تو اب اصل میں کیا کہ فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا بھی ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے دیکھو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور تمہارے اس دشمن کو جس نے تمہارے اوپر ظلم کی انتہا کر دی تھی، جو تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا،
اور تم سے ایسے ایسے کام لیتا تھا، تم پر ظلم کرتا تھا، تو ہم نے تمہیں اس اتنے خوفناک دشمن سے ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ اللہ نے اپنا احسان، اپنے احسانات کا ذکر کیا۔ تو پھر ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا تھا، تو ہم حضرت موسیٰ کو وہاں پر تورات عطا فرمائیں گے جس پر عمل کیا جائے۔ اس کتاب میں ایسے احکامات ہوں گے جن پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے تم پر پھر یہ دیکھو کہ من و سلوہ بھی نازل فرمایا، پھر ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا تو اس میں سے کھاؤ اور ناشکری نہ کرو اور نعمت کا انکار نہ کرو، اور نعمتوں کو گناہوں میں خرچ کر کے ایک دوسرے پر جو تم زیادتی کرتے ہو، ناجائز چیزوں میں آگے بڑھتے ہو یا ناجائز اور گناہ کے کاموں میں، تو ایسا نہ کرو، ورنہ پھر اگر ایسا کرو گے تو پھر تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ جہنم میں گر گیا، وہ جہنم میں داخل ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ بے شک میں اس شخص کو بہت بخشنے والا ہوں، میں اس کو معاف کرنے والا ہوں جس نے شرک سے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور پھر ان چیزوں کے بعد آخری دم تک وہ بندہ ہدایت کے اوپر رہا، تو ایسے بندے کو میں اس آدمی کو بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ تو معلوم اس چیز سے معلوم یہ ہوا کہ توبہ ایسی چیز ہے جس سے بندہ اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کی بات، توبہ ایک ایسی چیز ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ لو کہ توبہ جو ہے، توبہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک صابن کی طرح، کہ جس طرح وہ ظاہری میل اور کچیل اور گندگی کو دھو کر پاک کر دیتا ہے، اسی طرح توبہ جو ہے یہ باطنی گندگی اور گناہوں کو پاک صاف کر کے اور بالکل پاکیزہ کر دیتی ہے۔ ہاں یہ چیز یہ ہے کہ وہی توبہ قبول ہوتی ہے جو سچی ہو، یہ نہیں کہ صرف دکھاوے کی توبہ ہو۔ توبہ وہ قبول ہوگی جس میں سچ ہوگا، جس میں اخلاص ہوگا، کہ انسان نے جو گناہ کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کا اقرار کرے کہ مولا کریم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اس پر اس کو ندامت ہو، اس کے دل کے اندر شرمندگی ہو۔ بلکہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ندامت اور شرمندگی بھی بذات خود ایک توبہ ہے، کہ ندامت اور شرمندگی بھی اگر کسی گناہ کو کرنے کے بعد دل کے اندر سچی موجود ہے تو توبہ قبول ہے، اس کی توبہ قبول ہے۔ تو توبہ قبول وہی ہوگی جس میں اخلاص ہو، جس میں سچ ہو، جس میں ایک ندامت ہو، ایک پشیمانی ہو، اس کو شرمندگی ہو، اور اس کے دل میں یہ ہو کہ یار اب یہ گناہ اب آئندہ میرے سے یہ گناہ نہیں ہوگا، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بظاہر وہ 50 دفعہ توبہ کرتی ہیں، مگر وہ صرف ایک دکھاوے کی یا ایک بس ویسے ہی سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جن سے، یا بعض لوگ جن سے کہ توبہ 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 کر کے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہیں، یہ ان کی ایک عادت ہوتی ہے صبح دوپہر شام۔ اس طرح کی توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتے، اندر کی گندگی جن سی ہے پاکیزگی میں تبدیل نہیں ہوتی، اس طرح کی توبہ سے جن سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ان آیات کے اندر فرمائی۔ آگے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے میں جلدی کیوں کی؟ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر اتنی جلدی کیوں آ گئے؟
قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے رب میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وعد اللهم السامري. فرمایا پس ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا. اب آگے یہ فرمایا گیا جو ان سے. اب اصل چیز یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور تورات شریف لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پھر اللہ سے کلام کے شوق میں وہ ان آدمیوں سے آگے چلے گئے، آگے بڑھ گئے اور انہیں پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ آگے نکل گئے. تو اور ان کو فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے تم لوگ آؤ. خود اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے کوہ طور کے اوپر جس جگہ پر آپ کو بلایا گیا تھا. تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ ذرا یہ تو بتائیے کہ بھئی آپ کو اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ آپ جب ان لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے تو آپ ان کو پیچھے چھوڑ کر آپ اتنی جلدی میری بارگاہ میں کیسے پہنچ گئے؟ آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کہنے لگے یا الہ العالمین وہ میرے پیچھے ہیں. آپ نے فرمایا وہ میرے پیچھے ہیں اور اے میرے رب میں نے اصل میں جلدی اس لیے کی کہ تیرا حکم پورا کرنے میں جلدی دیکھ کر، تیرا حکم کو پورا کرنے میں میری جلدی کو دیکھ کر تیری رضا میرے لیے اور زیادہ ہو جائے، یعنی تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں. میری جلدی کا مقصد یہ تھا تیری بارگاہ میں پہنچنے کا کہ کسی طرح تو راضی ہو جائے، میں تجھے راضی کر سکوں جو ان سے. تو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے خدا کی رضا چاہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے خدا کی رضا چاہی اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے وَعَلَهُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. یعنی اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ عرض کیا کہ وہ میرے پیچھے ہیں. اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جو ان سی ہے وہ اس لیے کی. اب بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے تو خدا کی رضا چاہی، یعنی میں نے اس لیے جلدی کی کہ مولا تو راضی ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام خدا کی رضا چاہ رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا اللہ ان کی رضا چاہ رہا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک قریب ہے محبوب کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. تو قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس مقام کے اوپر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 کے اندر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس لیے جلدی کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ محبوب تمہیں راضی کر لے گا.
تم راضی ہو جاؤ گے تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں محبوب تمہاری رضا ہے۔ محبوب آپ چاہتے ہیں نا کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے تو قبلہ تبدیل ہو جائے گا، اور وہی قبلہ تبدیل ہوگا جس میں آپ کی خوشی ہے، جس میں آپ کی رضا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اور نبی تو اللہ راضی ہو جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، اور ایسی آیات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آگے فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ اللہ نے فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، تیرے پہاڑ کی طرف آنے کے بعد تیری قوم جنہیں تم نے حضرت ہارون کے ساتھ چھوڑا تھا ان کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے ان کو بچڑا پوجنے کی دعوت دی اور وہ گمراہ ہو گئے۔ ان کو بچڑا پوجنے کی دعوت دے کر سامری نے ان کو جو ان سے گمراہ کر دیا۔ یہ تیرے آنے کے بعد یہ کچھ بھی وہاں پر ہوا ہے جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ان آیات کا خلاصہ جو ان سے کہ پھر میں اپنی اسی بات پر آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے میں جلدی کیوں کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہاں ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آتا ہے اور مفسرین نے بھی اس کا بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو قتادہ نے اس کی تفسیر میں کہا یعنی تیری ملاقات کے شوق میں جلدی کی، تیری ملاقات کے شوق میں، یعنی میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور قتادہ نے فرمایا اسی بات کی تفسیر کہ تیری ملاقات کے شوق میں جلدی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیان کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اتنے میں بارش ہونے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بارش ہونے لگی اپنی قمیض اتار دی، حتیٰ کہ اب بارش آپ کے جسم بدن کے اوپر پڑنے لگی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ جیسی بارش ہونے لگی آپ نے اپنی قمیض اتار دی اور بارش آپ کے بدن کے اوپر پڑنے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ بارش ابھی اپنے رب کے پاس سے آئی ہے، اس لیے میں نے اپنی قمیض اتار دی کہ یہ بارش اپنے رب کے پاس سے آئی ہے۔ تو اصل میں اللہ کے رسول اور آپ کے بعد کے لوگ اس طرح اللہ کا شوق رکھتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے شوق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے شوق میں، اللہ سے کلام کے شوق میں ان کو پیچھے چھوڑا اور جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پوچھا بتاؤ بھائی وقت تو کچھ اور مقرر تھا، تم پہلے کیوں آ گئے ہو؟ فرمایا تیری رضا کی خاطر، اس شوق میں کہ تیری رضا حاصل ہو جائے، تیرے قریب ہو جاؤں، تجھ سے کلام کروں، تجھ سے باتیں کروں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا میں نے اپنی قمیض اس لیے اتار دی کہ یہ بارش ابھی اپنے رب کے پاس سے آئی ہے، اپنے رب کے پاس سے آئی ہے جون سی ہے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند یعنی یہ وہ ایسے اعمال کہ حضور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جلدی جانا شوق کے اندر اس کی رضا کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق کے اندر قمیض مبارک کو اتار دینا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یعنی یہ وہ چیزیں آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. یعنی جس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے وجود کے اندر، کوئی رضا، کوئی شوق، کوئی جلدی، کوئی قمیص کا اتارنا، تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا شاید آپ کی کوئی اور زوجہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، لیکن جب مومن کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ کی رضا اور اس کی کرامت کی بشارت دی جاتی ہے. اس وقت اس کو اس سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، اور جو اس کے سامنے آنے والی ہے. بس جو اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات سے محبت رکھتا ہے. اور کافر کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے. بس اس وقت اس کو اس سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی اب جو اس کے پاس اللہ کے عذاب کی صورت میں آنے والی ہے. تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. تو حضرت عبادہ بن ثابت کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرکس اس کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. یعنی جیسے اس کی دل کی کیفیت ہوتی ہے اللہ سے اس کا ایک تعلق، اس کی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، پھر ویسے ہی اس کو آگے سے بھی محبت کا اسی انداز کو قبول کیا جاتا ہے. تو جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.